السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم روح اشکم ناول کی 10 ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ زمین پر بکھرے نوٹس کو کلیکٹ کرتی اشال کے ہاتھ کانپے تھے۔ لیو اٹ، آئی ایم عائشہ ذوالفقار، میں آپ کی کلاس فیلو ہوں، جس پر عائشہ نے بات کا رخ فوراً سے بدلا تھا۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں، برا نہ مانے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ نوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑتے وہ دوستانہ انداز میں بولی تھی۔ اشال کو وہ اپنی عمر کی لگی تھی، سر پر دوپٹہ اوڑھے، آنکھوں پر بڑے بڑے گلاسز لگائے وہ کویٹ تھی۔ جی وہ مجھے پچھلے 3 دن کے نوٹس چاہیے تھے، جس لڑکی سے لینے تھے وہ آئی نہیں، اس لیے پریشان تھی۔ ایشان نے صاف لفظوں میں اپنی پریشانی بیان کی۔ اچھا تم چلو میرے ساتھ، ڈائریکٹ آپ سے تم ہوئی تھی کدھر؟ اشال کے قدم پتھر کے ماندے ہوئے تھے۔ ہاں ڈرو نہیں، کڈنیپ نہیں کر رہی، کینٹین چلتے ہیں، میرے پاس وہ نوٹس ہیں، کچھ کھا لیں گے اور انٹروڈکشن بھی ہو جائے گا۔ ایکچولی میری کوئی دوست نہیں ہے تو تم میری دوست بن سکتی ہو۔ عائشہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جسے اشال نے ہچکاتے تھاما تھا۔ وہ بہت زیرو نیچر کی مالک تھی، اسے کسی کے ساتھ کھلنے ملنے میں کافی ٹائم لگتا تھا۔ وریشا جلدی دیکھو وہاں کون ہے؟ خیالوں سے بہر آتی وریشا نے ڈینا کی نظروں کے زاویے پر نظریں جمائی تھی۔ یہ ہے وہ لڑکی جس کے ساتھ کل عادی نے بدتمیزی کی تھی۔ وریشا نے ایک بھرپور نظر اس کالے رنگ کے عبائے میں چھپی لڑکی پر ڈالی تھی۔ مجھے میری بیوی پردے میں پسند ہے، اسفل شاہ کی کہی بات دہراتے وہ بس اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں، اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ نظر وہاں سے ہٹا کے ٹیبل پر ضبط کی تھی جو عادی نے اسے نقاب اتارنے کا کہا۔ سچ کہوں تو مجھے ان جیسی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے، جو پہلے خود کو پارسا دکھاتی ہیں اور پھر اس پرسائی کے پیچھے لڑکوں پر ڈورے ڈالتی ہیں۔ کافی کے چھوٹے چھوٹے سے پلیتے وہ نہ جانے کون سی بڑھات نکال رہی تھی، جبکہ ٹینا اس کی اتنی روڈ لہجے پر دھنگ رہ گئی تھی۔ عائشہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے جیسے صبر کرنے کو کہا تھا۔ وہ دونوں ٹینا اور وریشا کی بیک چیئر پر ہی بیٹھی تھی۔ اشال کو اس لڑکی کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر افسوس ہوا تھا جو اب اس کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ گر کر ٹیبل پر گر رہے تھے۔ وریشا مزید کوئی اپنی رائے دیتی، اس کا موبائل بجا تھا۔ اوکے، یک لفظی جواب دیتے اس نے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ پٹاخنے کے انداز پہ ٹیبل پر رکھا تھا۔ کیا ہوا، اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ ڈیڈ نے بلایا، کل ملاقات ہوگی۔ بیزار سی شکل بنائے وہ یونی کی مین گیٹ کی طرف آئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، ہاں فکر نہیں کرے، میں سیفلی اسے پہنچا دوں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ایک یہ بندہ اور دوسرا اس کا موبائل جو ہر وقت بجتا رہتا ہے۔ ایک سی گاڑی کا دروازہ اپنی پوری قوت سے بند کرتے بیک ڈیش بورڈ پر پٹاخہ تھا۔ یہ کس کا غصہ ہے جو تم ہر وقت میری بیچاری گاڑی پر نکالتی رہتی ہو؟ وریشا نے گردن موڑے تکی نظروں سے دیکھا تھا جو اب گاڑی ریورس کرتا یونی کے حدود سے بے نکل چکا تھا۔ نہیں مطلب تمہاری کار ہو میری بلا سے، تم اس کے دروازے اٹھا کر مار دیے، بلکہ اکھاڑ کر ہی پھینک دو، مجھے کوئی غرض نہیں، مگر یہ میری ذاتی گاڑی ہے اور ضیاء حیدر کو اپنی کسی ذاتی شے پر کروچ بھی برداشت نہیں۔ تو تم نے کس سے کہا مجھے لینے آؤ؟ بولو۔ چاچو نے کہا مجھے۔ بغور اس کا جائزہ لیتے زبان نے قدرت سنجیدگی اور گستی سے جواب دیا تھا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ صرف آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا، خاموشی اختیار کو یہ ضیاء حیدر کے سوال نے اس کے تصور کو توڑا تھا۔ تمہارے ساتھ؟ وہ بچپن سے الگ رہنے کی عادت سی نکچڑی بھی تھی، ضیاء اس بات سے واقف تھا، مگر اب جو بدلاؤ وہ کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا وہ عجیب تھا۔ اس کا بات بات پر اتنا کوئی ری ایکشن، روڈ ہونا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ دیکھو وریشا، میں تمہارا کزن ہوں، بس تمہیں تنگ کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا دشمن ہوں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ آئی ول ہیلپ یو۔ ہو گیا یا کچھ اور بولنا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ ضیاء کا دل چاہا سامنے بیٹھی اس نکچڑی لڑکی کا سر پھوڑ دے۔ مجھے میرے مسئلے خود تک رکھنے کی عادت ہے، جیسے تمہیں انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہاں جواب دینا فضول تھا، ضیاء حیدر بخوبی جانتا تھا، اس لیے خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر سمجھتے ضیاء ڈرائیونگ کی طرف کیا تھا۔ کچھ خبر ملی؟ وہ اس وقت اپنے خنیف اڈے پر موجود اپنے سب سے ہونہار اور شاطر خبری سے مخوف گفتگو تھا، مگر اس کے چہرے پر پھیلی مایوسی بتا رہی تھی کہ اس کا شاطر پن بھی دشمن کی چال کے سامنے ماندہ پڑ گیا ہے۔ سوری سر، مجھے جتنی انفارمیشن ملی ہے میں نے استعمال کی، مگر شاید وہ قاتل جان گیا ہے کہ ہم اس کے پیچھے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی خبر ملی ہے جس گنڈے کے پیچھے ہم پیچھے تھے کل اس کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے، مگر وہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کا منہ بند کرنے کے لیے یہ سازش کی ہے؟ بالکل سر، کیونکہ جب ہم نے اس ٹرک کے بارے میں معلوم کرایا تو پتہ چلا وہ ٹرک کچھ دن پہلے ہی چوری ہوا تھا، مگر آپ فکر نہیں کریں، میں سر اپنی جان لگا دوں گا، مگر ان کو ڈھونڈ کے رہوں گا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے۔ تھینکس سر۔
اور इस दूसरे प्रोजेक्ट का क्या बना? सर आपका शक 100% सही है, वो लड़की कोई और ही थी। इन 5 लफ्ज़ों ने ज़ियान हैदर को जहाँ का तहाँ किया था। वो कोई लड़की कोई और थी मतलब वो ज़िंदा है? सरगोशी से कम आवाज़ में इसके मुँह से निकला था। हम इस बारे में श्योर नहीं है सर, मगर शायद हाँ हो सकता है। इस बारे में भी जल्दी पता चल जाएगा। ज़ियान हैदर के तो पाँव खुशी से ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। सर मेरे दिमाग में एक बात है, अगर आप बुरा ना माने तो कहूँ? आशान ने एहतरामन सवाल किया था। बिल्कुल कहो सर, हो ना हो मुझे लगता है कि इस किडनैप और कत्ल के पीछे एक ही शख्स का हाथ है। ज़िया ने ना समझने वाले अंदाज में इसकी तरफ देखा, जिस पर काशान ने इसे तफसीलन अपनी बात का मतलब समझाया था। जी भी जान, आपने मुझे बुलाया था? हाँ अंदर आ जाओ। ठीक है तुम जाओ, ये सारा सामान साथ जाएगा, इसे भी साथ रखवा लेना। दूसरी मुलाजिमा को मुखातिब करते हुए ऐना की तरफ बढ़ी थी। बैठ जाओ बच्चे। जी भी जान, वो मुस्कुराती सामने रख के सोफे पर टिक गई थी। तुम इस हवेली की मुलाजमा नहीं हो ऐना, तो फिर क्यों तुम क्वार्टर में रहती हो? मैंने कुछ वो जाजिब सी होती इनकी तरफ देख रही थी। मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? इसके देखने के अंदाज पर बीजान ने फिर से सवाल किया था। नहीं नहीं बीजान, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मुझे लगता है इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए वरना मसला होता है। जैसे कि ऐना ने बगौर इनकी तरफ देखा था, वो बहुत सीरियस मालूम हो रही थी। आप यूँ अचानक ये सवाल क्यों कर रही हैं? मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं बच्चे, गलती तो नहीं हुई तुमसे, मगर मुझे और तुम्हारे दादाजी समेत अरशान भाई को ये बात कतई पसंद नहीं कि तुम वहाँ रहो। मीरान मैं वहीं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ की आदत हो गई है। आदतें बदलने में वक्त ही कितना लगता है बच्चे, और कल को जब तुम्हारी शादी होगी तभी तो तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी ना। शादी? इसका हलक तक सूख गया था। गले में मुहद्दम सी गिल्टी उभरी थी। ऐना ने माफ होते ज़हन से सामने बैठी हस्ती को देखा था। हाँ शादी क्यों नहीं करनी? क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब बीजान अभी ये नहीं पूछोगी किससे शादी हो रही है? और मुश्किल आंसू को पलकों की भार से पीछे धकेलते ऐना ने इनकी तरफ देखा था, जिनकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी थी। किससे? सैयद सुफियान वली शाह से। ऐना को लगा हवेली की इमारत इसके सर पर आन गिरी हो। यकदम वो उठी थी जिस पर बीजान इसके नर्वस से महफूज होती मुस्कुराई थी। ये मेरा और तुम्हारे दादाजी का फैसला है, अरशान शाह भी यही चाहता है। और वो उंगलियों को चटाकते वो सरगोशी से कम आवाज़ में बोली थी। बीजान भी साख्ता मुस्कुराए थे। इसे कोई मसला नहीं हुआ, अगर वैसा हुआ तो मैं इसे मना लूँगी। अपनी बात के इख्तिताम पर फिर वो मुस्कुराई थी, जबकि ऐना तो ये भी नहीं कर सकी थी आखिर वो शख्स कैसे से शादी करने पर रजामंद होता, जो अपने वजूद में चलती एक एक सांस को किसी और के नाम पर वक्फ कर चुका था। वो जो इसके अलावा किसी और को सोचना भी नहीं चाहता था, इसकी जगह किसी को अपने निकाह में कैसे? क्या हुआ बच्चे, कोई मसला है? नजरें इनके चेहरे पर गाढ़े ऐना ने नफी में सर हिलाया था। आप कहीं जा रही हैं? तैयारशुदा बैग देखते ऐना ने इनकी तरफ देखा था। वहाँ साथ वाले गाँव जा रहे हैं, मैं और तुम्हारे दादाजी वहाँ के जो सरबराह हैं, इनकी बेटी की शादी है इसी सिलसिले में, मगर कल शाम तक वापस आ जाएंगी। बस तो मेरे बाद मेरे सुफियान का ख्याल रखना, मुझे मुलाजमीन पर कोई भरोसा नहीं है। सुफियान शाह के मामले में बस तुम पर ही यकीन करती हूँ बच्चे। जी। मुलाजमीन के जिक्र पर इसके दिमाग में कुछ खटका था। सोफे से उठती ऐना एक ही जस्मीन के कदमों में जा बैठी थी। बीजान मुझे आपको कुछ ज़रूरी बताना है। पहले इसका यूं अचानक पाँव में बैठना, फिर ऐसे पुरस्कार से लेने पर बीजान को तुशु हुई थी। जी बताओ बीजान, वो लड़की जिसको आपने पिछले हफ्ते यहाँ मुलाजमा रखा था, कौन सी लड़की है ना? बहुत सोचने पर भी नहीं कोई ऐसी लड़की याद नहीं आ रही। वही बीजान जिसका नाम कोमल है। हाँ याद है। गई क्यों, क्या हुआ ऐसे? इसे कुछ नहीं हुआ बीजान, मगर वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ बीजान, वो छुप छुप कर किसी से बातें करती है। वो ज़्यादातर हवेली से बैर ही रहती है। जब किसने कहा था कि वो यतीम है? ऐना की बात पर बीजान के कान भी खड़े हुए थे। मैं वली शाह से बात करूंगी बच्चे, तुम सुफियान शाह से इसकी बात का जिक्र मत करना। तुम जानती हो वो गुस्से का तेज है, कुछ गलत कर देगा। इनकी हर बात पर सर इस बात में हिलाते वो उठी थी। तुमने नोट्स बना लिए? नहीं, आज सर बिलाल की कोई क्लास है। नहीं, मुख्तसर सा जवाब देते हुए फिर से अपने काम में मसरूफ़ थी। ईशाल क्या पढ़ रही हो इतने ध्यान से? आयशा तो उसकी इस कदर मसरूफियात पर हैरान हुई थी। आखिर अपना तजस्सुस को ख़त्म करने की खातिर इसने खुद ही पूछा दिया था, वरना जिस इशाल इस किताब पर झुकी हुई थी, आयशा को से किसी तरह की नज़र करम की भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। आयशा ने अपनी जगह से उठते गर्दन उठाकर किताब का नाम पढ़ना चाहा। तुम नावल पढ़ रही हो? नावल तो वो देख नहीं सकी थी, मगर अंदाज़ा इसका गलत नहीं था। हाँ, जक लफ्ज़ से जवाब पर आयशा का मुंह बना था। रख तो इसे इशाल,
اور اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرو. کیا 2 گھنٹے ابھی اس پر ضائع کرو گی؟ اس قدر مگن دیکھ کر عائشہ آخر میں چڑھتے بولی تھی کہ وقت کا ضیاع نہیں عائشہ، تم بناؤ اسائنمنٹ، یہ بس تھوڑا سا رہ گیا، میں بعد میں بنا لوں گی. اف ناول ایڈکٹ زیر لب بڑبڑاتے عائشہ واپس سے بیٹھی تھی. اکیلے اسائنمنٹ بنانے میں سے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا تھا. سامنے بیٹھی اپنی دوست پر غصہ کرنا چاہتی تھی، مگر لائبریری میں ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ نہیں بول رہی تھی. چشمہ درست کرتے عائشہ کی نظر لائبریری میں داخل ہوتے ابتسام پر پڑی تھی، جو جالت میں نظریں ادھر ادھر دوڑاتا شاید کسی کو ڈھونڈ رہا تھا. وہ ابتسام کو جانتی تھی، وہ ان کی کلاس میں تھا اور دوسرا اشال کو بچانے والا اور تنگ کرنے والا بھی وہی تھا. اگلی لمحے اسے اپنی ٹیبل کی طرف آتا دیکھ کر عائشہ ہڑبڑاتی سیدھی ہوئی. تم یہاں ہو؟ میں تمہیں صبح سے پوری یونی میں ڈھونڈ رہا ہوں. اس ایک ہاتھ میں پزل تھامے اتنے بات کرتے ٹیبل پہ پڑی پانی کی بوتل اٹھائی تھی اور اسے منہ لگائے ایک ہی سانس میں خالی کیا تھا، جس پر عائشہ شکل کے زاویے بگاڑتے سے گونے میں مصروف تھی. میں تم سے بات کر رہا ہوں. خالی بوتل اس کے ہاتھ کو ہلاتے ابتسام نے اس کی کتاب پر چکی بیٹھی مورتی کو ہوش میں لانا تھا. دوبارہ جواب نہ پا کر اس نے عائشہ کی طرف دیکھا تھا، جس نے شانے اچکائے تھے، جیسے کہنا چاہتی ہوں میں تو کوشش کر جو کیوں اب تم ہی اس تہوار کے ساتھ سڑ پھوڑ لو. اس کی خاموشی پر ابتسام کا دماغ گھوما تھا. ایک تو ویسے آج کی آمد کا سنتے اس کا میٹر گرم تھا اور ابھی شال کا یوں اگنور کرنا اسے مزید تب چڑھا رہا تھا. میں تم سے بات کر رہا ہوں محترمہ. ابتسام نے کتاب اس کے ہاتھ سے چپٹی تھی، جس پر اشال کی جھکنے کی وجہ سے نقاب کا سرا بھی کتاب کے ساتھ کھلتا چلا گیا، مگر نقاب اترا نہیں تھا. چند اسٹوڈنٹ اس کی لائبریری میں زناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی تھی. عائشہ ہوا سے بخطا سی اپنی جگہ سے اٹھتی اشال کی طرف بھاگی تھی. اشال آنکھوں میں غصہ اور حیرانگی لیے کبھی اپنے سامنے چہرے پر ہاتھ رکھے ابتسام کو تو کبھی اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی. آئی ایم آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کرتے نقاب میں جذب ہو رہے تھے. وہ ہلکاتے ہوئے اپنے کیے کی معافی مانگنے کی جستجو میں تھی، جب ابتسام نے ہاتھ کا مکہ بناتے اتنے زور سے ٹیبل پر مارا اس پر پڑے تمام پین اور پنسلیں زمین بوس ہوئے تھے اور کچھ بھی کہے بغیر وہ یونی سے نکلتا چلا گیا تھا. اس کی جاتی اشال گرنے کے انداز میں اپنی جگہ پر واپس بیٹھی تھی. یہ سب کیا تھا اشال؟ پانی کی بوتل پکڑاتے وہ قدرت حیرانگی سے پوچھ رہی تھی. مطلب وہ غلطی سے ہوا تھا، ابتسام نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا. پھر تم نے اسے مجھ سے غلطی ہو گئی عائشہ، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا. روتے روتے وہ باقاعدہ ہلکانے لگی تھی، جسم بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا. عائشہ کو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. اپنی تمام تر چیزیں سمیٹتے اس نے فوراً سے اشال کے نمبر سے ارشان شاہ کو کال کی تھی. صبح سے شام ہونے کے آئی تھی. دادا جی اور بی جان ساتھ والے گاؤں کے لیے روانہ ہو چکے تھے. ولی شاہ معمول کی طرح اپنے کمرے میں بند اور سفیان شاہ اپنے کمرے میں تھا. اینا کو تھوڑی تسلی ہوئی. اس کی حرکتیں مزید مشکوک ہونے پر اینا نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی. اس کو سب سے زیادہ خطرہ سفیان شاہ کے لیے محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس کو کومل کو بلا وجہ سفیان شاہ کے ارد گرد گھومتا اس کے کمرے میں جانے کے بہانے ڈھونڈتے محسوس کیا تھا. ساتھ وہ سفیان شاہ پر بھی نظر رکھ رہی تھی، جس کی بڑی وجہ بھی جان کر اس کا یہ ذمہ داری سونپ کر جانا تھا. کومل میں کو کچن میں کھانا بناتے دیکھ کر وہ سفیان شاہ کے کمرے کی طرف گئی تھی. اب کہ وہ تیسری بار اسے دیکھ کر تسلی کرنے جا رہی تھی، طرح سے دروازے کھولے سر کو اندر کی آنکھیں گھول کرتے اینا نے بیڈ کی طرف دیکھا تھا، مگر اب اس کی بدقسمتی بھی شاید جاگ گئی تھی. سامنے سفیان شاہ کو غضبناک تیواروں کے ساتھ گورتا دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہوئی تھی. ہڑبڑا کر سیدھی ہوتی دروازے کا ہینڈل کا سر میں بہت زور سے لگا تھا، جس پر اینا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی. سفیان شاہ نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے اس میں وقوف لڑکی کو تعصب سے دیکھا تھا. کیا تم چوروں کی طرح میرے کمرے کے چکر لگا رہی ہو؟ اینا وہاں سے بھاگتی سفیان شاہ کی خراخ آواز پر اپنی جگہ رکی تھی، مگر پلٹی نہیں تھی. کچھ پوچھ رہا ہوں میں. اسے یوں ہی بت پنا دیکھ کے وہ پھر سے بولا تھا. سفیان شاہ تو کبھی کبھی خود پر حیرانی ہوتی تھی، کہاں لوگ اس کا حکم ایک بار میں سن لیتے تھے اور کہاں وہ لڑکی جس کے آگے 3 بار سوال دہرانا پڑتا تھا. جی وہ بی جان نے کہا تھا آپ کا خیال رکھوں ان کے آنے تک. ایک ہی سانس میں بولتے وہ دوڑنے کی تھی. یہاں نئے حکم پر اینا کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی. میں اب نہیں آؤں گی پکا. سفیان شاہ کے غصے پر وہ رونے کو تھی. میں نے کہا یہاں ہو. چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اینا انگلیاں مڑوڑتے ہوئے بیڈ کی طرف آئی تھی، جہاں سفیان شاہ آنکھوں میں سرد مہری لیے بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے اس کے پیروں کو دیکھ رہا تھا، جن میں پائل موجود نہیں تھی. یہاں آگے آؤ. اسے بیڈ سے 5 قدم کی دوری پہ رکا دیکھ کر پھر سے کہا تھا. خوف سے آنکھیں مینچتے اینا نے قدم بڑھائے تھے.
مگر ہائے رے بدقسمتی، زمین پر گرے آدھے کمفرٹیبل سے الجھتے وہ سفیان شاہ کے اوپر گری تھی۔ سفیان شاہ جو اسے شادی کے متعلق بات کرنے والے تھا، اس اچانک افتاد پر بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا اپنی جگہ جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ اینا نے ذرا سی آنکھیں کھولی تھی، نظر بٹن کھلی شرٹ سے بیر جھانکتے سینے پر گئی تھی، اور پھر کیا! اینا شاہ چیخ مارتے جھٹکے سے اٹھتی بھاگتی چلی گئی۔ وہ جس افتاد پر ابھی سنبھلا نہیں تھا، اینا کی چیخ کانوں میں پڑتے سفیان شاہ نے ہوش کی دنیا میں آیا تھا اور نظریں دروازے کی طرف پھیری تھی جہاں سے اینا بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ ہونٹ دانتوں تلے دبائے کہکے کا گلا گھونٹا تھا۔ یہ ہمارا نیو پروجیکٹ ہے جو اب کی بار سلطان کمپنی کے ساتھ ڈیل ہوگا، اس لیے مجھے اس پروجیکٹ میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کے لیے بہت ضروری ہے۔ منور، یہ فائل لے جاؤ اور ریڈ کرو، جہاں جو غلطی ہو اسے کریکٹ کرو اور پھر مجھ سے سائن لے لینا۔ وہ تو میں دیکھ لوں گا سر، مگر سلطان صاحب نے میٹنگ کا ٹائم اور وینیو دونوں آپ پر چھوڑے ہیں۔ وہ چاہتے اس میٹنگ میں جگہ اور وقت دونوں آپ کے انتخاب کرتا ہوں۔ ارشاد شاہ بھی ساختہ مسکرایا تھا۔ اوکے، اس کے بارے میں بھی شام تک ڈن کرتا ہوں۔ اوکے سر، اور کوئی سوال کسی کا تو پوچھ سکتے ہو، پر میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس دن کسی بھی طرح کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ نرم سے سخت پڑھتے وہاں موجود تمام اسٹاف کو اپنے آپ میں الرٹ کر گیا تھا۔ اوکے تو پھر نیکسٹ، میں کم ان سر؟ ہاتھ میں اس کا موبائل چہرے پہ پریشانی لیے اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو اندر آنے کی اجازت مانگتے دیکھ کر ارشاد شاہ کو اسی طرح کا خدش ہوا تھا۔ یس کم ان، کسی بھی ضروری میٹنگ میں موبائل پرسنل اسسٹنٹ کے حوالے کرتا پھر ہی اٹینڈ کی جاتی تھی، کیونکہ اپنے کام میں ذرا سی ڈسٹربنس ارشاد شاہ کو قطع پسند نہیں تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں سر، میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، مگر وہ کسی لڑکی کی کال آ رہی ہے، نمبر بھی سیو نہیں ہے۔ پہلے میں نے ریسیو نہیں کی، مگر اس نمبر سے آئے میسج پر مجھے یہاں آنا پڑا۔ سر، وہ اشال کی طبیعت خراب ہے۔ اٹس عائشہ ہیئر، اشال کی فرینڈ۔ اس نے جیسے وہ میسج سنایا، ارشاد شاہ موبائل اس کی ہاتھ سے چپٹتے کچھ بھی کہے بغیر طوفان کی طرح سے وہاں سے غائب ہوا تھا۔ رش ڈرائیونگ کرتے وہ یونی کی طرف گامزن تھا۔ جب موبائل پر شو ہوتی ان نون نمبر سے کال ریسیو کرتے ارشاد شاہ نے گاڑی کا رخ موڑا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ بچے، آپ نے پری کی اتنی ہیلپ کی۔ ماشا اور ڈاکٹر سمیت ارشاد شاہ اشال کے کمرے سے بہر آئے تھے۔ عائشہ کو حسنابی نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا، جبکہ ارشاد شاہ اس لیڈی ڈاکٹر سے مغوق گفتگو تھا جو اشال کا چیک اپ کر کے آ رہی تھی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں اشان بھائی، اشال میری فرینڈ ہے اور اس کا خیال رکھنا میرا فرض۔ وہ مسکرائی تھی۔ اشال کے نمبر سے کال کی تھی آپ کو، مگر وہ کسی نے ریسیو نہیں کی، پھر اس کا موبائل بھی آف ہو گیا تو وہاں سے نمبر لے کر اپنے سیل سے آپ کو کال کرنی پڑی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اگر آپ اس کا خیال نہ رکھتی تو میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے لہجے میں افسوس اور دکھ بول رہا تھا۔ ایسا کیا ہوا یونی میں جو اشال کی طبیعت اس حد تک بگڑ گئی؟ وہ سوچ رہا تھا جب عائشہ کی آواز عقب سے آتی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بھائی اب میں چلتی ہوں، مگر اس سے پہلے مجھے کچھ پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے۔ نظریں جھکی ہوئی تھی، ارشاد شاہ تقریباً پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ اشال کو کوئی بیماری ہے؟ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، اتنا تو سمجھ گئی تھی اشال کی طبیعت خراب صرف ابتسام کو تھپڑ مارنے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ بیٹا وہ بہت حساس ہے، چھوٹی سی بات کو جب وہ دل پر لیتی ہے تو اس کا سانس اکھڑنے لگتا ہے۔ بعضوں کا یادہ رونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ صاف لفظوں میں کہیں تو اس کا دل ہماری نسبت بہت کمزور ہے۔ میں حیران ہوں ایسا کیا ہوا جو اس کی حالت پھر سے ایسی ہو گئی۔ اشال شاہ کی خود کلامی پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ اگر تھپڑ والی بات اسے پتہ چل جاتی تو یقیناً ابتسام کا اس سے بھی برا حال ہوتا، پھر چاہے اس کی غلطی ہوتی یا نہیں۔ بھائی اس نے اسائنمنٹ کی فکر تھی، مجھے لگتا ہے اس وجہ سے اس نے بات بنانے کی کوشش کی تھی۔ اوکے میں چلتی ہوں، آپ اشال کا خیال رکھیے گا۔ ارشاد شاہ وہ اپنے خیالوں میں گم دیکھ کر وہ تھوڑا آگے کو آئی تھی۔ میں ڈرائیور سے کہتا ہوں آپ کو چھوڑ آئے، سر کو خم دیے۔ عائشہ اس کے ساتھ ہی پورچ تک آئی تھی۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔ گاڑی میں بیٹھ اس نے پھر سے کہا، جس پر ارشاد شاہ مسکراتا گھر میں داخل ہوتا اس کا موبائل بجا تھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے کال کی؟ سر مجھے بتانا تھا آج کے ڈیڈ پاکستان آ چکے تھے اور آج بھی کل سے یونی واپس جوائن کر لے گا، تو کیا کرنا ہے اس کا سر؟ اس کا مطلب کام تمام کرنا ہے یا ہاتھ پیر توڑنے ہے، یا پھر بریک لگاؤ ایڈیٹ۔ اس کا سخت لہجہ محسوس کرتے ہوئے مقابلے کی زبان کو سچ مچ کا بریک لگا تھا۔ سر میں تو بس آئیڈیا دے رہا تھا، معصومیت سے کہا تھا تم کال بند کرو، یہی بہتر ہے۔ آگے کیا کرنا ہے میں خود بتاؤں گا، اس سے پہلے مجھے تمہاری کال نہیں آئی۔ اوکے سر۔ اور مقابلے نے کھٹک سے موبائل بند کیا تھا۔ دماغ خراب ہے اس لڑکے کا، سر جھٹکتے اس نے اشال کے
دیکھنے کے ارادے سے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا تھا جب ایک بار پھر موبائل رنگ ہوا تھا۔ وعلیکم السلام جی، بات کر رہا ہوں۔ وہ تو آپ ہیں، شاید وہ کال کرنے والے کے انتظار میں تھا جب یہ فوراً پہچان لیا تھا۔ وہ کیا ہے، میں بہت مصروف انسان ہوں، پر آپ کل صبح 7 بجے تک میرے آفس میں تشریف لے آئے گا، میں وہیں موجود ہوں گا۔ اور ہاں، موبائل کان سے ہٹائے ایک بار پھر کان کے ساتھ ٹکایا تھا۔ میں وقت کا پابند ہوں تو اس لیے ٹائم پر پہنچ جائے گا۔ اللہ حافظ۔ اب کی بار موبائل کان سے ہٹایا تھا اور کال کٹ کر دی تھی۔ قدم اشار کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے جہاں وہ شام سے گہری نیند کے مزے لے رہی تھی۔